اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے جو ہے وہ مردوں کے بارے میں پڑھا تھا، مردوں کے سطر کے بارے میں، مردوں کی آنکھوں کے نظر کے بارے میں، مردوں کے لیے جو احکامات تھے وہ کل ہم نے پڑھے تھے کہ مردوں کو کیا کرنا چاہیے۔ آج کے سبق میں جو ہے وہ عورتوں کے لیے جو ہدایات ہیں پردے کے بارے میں۔ دیکھیے، پردہ دو طرح کا ہوتا ہے عورتوں کے لیے، ایک تو ہے سطر، ایک ہوتا ہے حجاب۔ سطر جو ہے وہ مرد کا تو جو سطر ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے، جبکہ عورت کا سطر جو ہے وہ اس کا پورا جسم ہے، سوائے اس کے چہرے کے اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کے، باقی ہر چیز سطر ہے۔ آج کے دن جو ہم پڑھیں گے وہ ہم سطر کے بارے میں پڑھیں گے۔ حجاب جو ہے اس کے بارے میں سورہ احزاب میں جو ہے وہ آگے جا کے ڈیٹیل میں ہمارے پاس جو ہے وہ آئے گی۔ ویسے ہم اس کا کچھ حصہ جو ہے عورت کے حجاب کے بارے میں سورہ نساء میں بھی جو ہے وہ پڑھ چکے ہوئے ہیں، لیکن آگے جو ہے ہم احزاب میں جو ہے وہ یہاں پڑھیں گے۔ اب جس طرح مرد کے لیے حکم دیا گیا ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے جو وہ اگر عورتیں جو ہے مردوں کو آنکھیں نیچی رکھنے کا حکم دیا تو عورتیں جو ہیں وہ جو مرضی کرتی پھریں، نہیں، عورتوں کو بھی کہا گیا کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں۔ لیکن اس میں بھی جو ہے وہ دو تین چیزیں جو ہیں وہ عورت کے لیے دیکھنے پہ اتنی پابندی نہیں ہے جتنی مردوں کے اوپر ہے۔ جیسے ایک دفعہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس میں جو ہے وہ دو تین جو ہے وہ ہمیں حدیث جس میں جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں، ام سلمہ اور دوسری ایک اور امہات المومنین میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں۔ ابن مکتوم آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی نظریں نیچی کر لو، پردہ کر لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اندھے ہیں۔ نے کہا تم تو اندھی نہیں ہو۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو فاطمہ بنت قیس جس وقت ان کو جو ہے وہ ڈیورس ہوئی اور تیسری حتمی طلاق ہوگی تو پھر اس کے بعد عدت گزارنی تھی، تو پہلے تو کہا فلاں انصاریہ کے عورت کے گھر میں چلے جاؤ، لیکن نہیں کہا کہ وہاں پہ تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، ایسے کرو ابن مکتوم کے گھر چلے جاؤ، وہاں تم آزادی سے رہ سکو گی۔ اب اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عید کے موقع کے اوپر جو ہے وہ کچھ حبشی آئے اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ تلوار بازی اور اس طرح کا جو ہے وہ ہتھیاروں کا مظاہرہ کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے جو ہے وہ کھڑی ہوئی تھیں اور اوپر سے جو ہے وہ دیکھتی تھیں۔ یعنی کہ وہ اتنی پابندی نہیں ہے جتنی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عورتیں جو ہے وہ مردوں کے حسن سے جو ہے وہ اپنی آنکھیں جو ہے وہ سیراب کرتی رہیں۔ وَقُلْ اور کہہ دیجئے للمومنات مومن عورتوں سے، یغضضن یہ لفظ وہی ہے جو ہم نے کل پڑھا تھا، غین زوال معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ ویسے تو معنی ہوتا ہے پس کرنا، گٹھانا، یہاں پہ ہے نیچی رکھنا، یا علامت مصارع لگا ہوا ہے۔ اور عورتوں سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ یہ لفظ بار بار استعمال ہوگا، ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا۔ ہننا عورتوں کو پکارا ہے، عورتوں کے لیے سب مؤنث ہیں، تو ان کے لیے یہاں پہ نیچی رکھیں، وہ جھکا کے رکھیں، وہ من ابصارہن۔ ابصار کس کی ہے؟ بصر کی جمع۔ بصر کس کی کہتے ہیں؟ نگاہ کو۔ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، پہلی بات۔ وَيَحْفَظْنَ اور وہ حفاظت کریں، فروجہن۔ فروجہ فرج سے ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شرمگاہ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ یہاں پہ پہلی بات تو جو ہے وہ کہہ دی گئی کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ یبدین لفظ کس سے ہے؟ ابدان سے۔ ابدا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا، نمود و نمائش کرنا۔ وَلَا يُبْدِينَ اور نہ وہ ظاہر کریں، زینتہن۔ زینت کیا ہوتا ہے؟ ہار سنگار، جو عورتیں جو ہے وہ اپنے آپ کو اور نہ اپنی زینت کو ظاہر کریں، الا سوائے اس کے ما ظاہر منہا جو اس میں سے خود ظاہر ہو جائے، جو خود جو ہے وہ آ جائے۔ مثلا لباس ہے، اب لباس تو پہنا ہی ہونا ہے، تو لباس اگر ظاہر ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، چہرہ ہے کھلا ہوا کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ولا یبدین زینتہن، اب زینت سے مراد نارملی وہ تمام ہار سنگار جو عورتیں پہنتی ہیں، جس میں چوڑیاں ہیں، جس میں گلے کے ہار ہیں، جس میں پاؤں کی پازیبیں ہیں، جس میں کانوں کی بالیاں ہیں، جس پر سب کچھ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اب حالانکہ چادر کا رواج جو ہے وہ اس سے پہلے بھی تھا دوپٹہ، اب اور بعد ولا یبدین اور نہ وہ ظاہر کریں، زینتہن
زینت اپنی، آرائشیں اپنی، الا ما ظاہر منہا، سوائے اس کے جو خود بخود جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، وَلْيَضْرِبْنَا، اور ضرب ڈال لیا کریں، بِخُمُرِهِنَّ، خمر کس کو کہتے ہیں؟ خمار کو۔ خمار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے اوپر چھا جانا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ کھانا کھا لیا تو خمار چڑھ گیا، کہ اس کے اوپر نیند نے جو ہے وہ اپنا غلبہ پا لیا، اس کے اوپر چھا گئی۔ اسی طرح خمرہن، خمرہن چادریں، اوڑھنیاں اپنی، یضربنا، اور ڈال لیا کریں چادریں اپنی، علی جیوبہن، جیوبہن، جیوب کس کو کہتے ہیں؟ جوب سے ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سینہ، اور اپنی اوڑھنیاں، اپنی چادریں اپنے سینوں پہ ڈال لیا کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ، اور نہ وہ ظاہر کریں، زینتہن، اپنی ظاہر کریں اپنی زینت، اپنی آرائش، الا، اب یہاں پہ جو ہے وہ جس کسی نے محرم رشتوں کے بارے میں جاننا ہے وہ یہاں پہ جان لے، یہ سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ جو رضائی رشتے ہیں وہ بھی اسی طرح کی اہمیت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نسبی رشتوں کی جو ہے وہ جو حرمت ہے وہی رضائی رشتوں کی بھی ہے۔ رضائی کون ہوتا ہے؟ جس کی ماں نے جو ہے وہ بچوں نے دودھ پیا، اکٹھا ایک ماں کا پیا ہو، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی آرائش، اپنی زینت، الا، مگر، لبعولتہن، بعول لفظ کس سے ہے؟ بعولتن، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شوہر۔ بیسیکلی یہ لفظ بے این لام بعول سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جس کی پوجا کی جائے، جس کے آگے سر جھکایا جائے۔ یہ جسے باول فغور، باول فغور جس کا وہ بت کا نام تھا، جس کے آگے سارے، یہیں سے لفظ جو ہے وہ باولا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے چونکہ عورتوں کے لیے سب کچھ ان کا شوہر ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر سجدے کا حکم ہوتا تو بیوی کے لیے ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتے۔ پہلی بات، زینتہن الا لبعولتہن، سوائے اپنے شوہروں کے، او یا آبائہن، اپنے باپوں کے۔ آبا کس کو کہتے ہیں؟ باپ کو۔ آبائہن، اپنے باپوں کے، او آباء بعولتہن، یا باپ اپنے شوہروں کے، جو شوہر کا باپ ہے وہ بھی باپ کی مانند ہوتا ہے، اس کے لیے بھی، او ابنائہن، یا بیٹوں اپنوں کے، او ابناء بعولتہن، یا بیٹے اپنے شوہروں کے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ سوتیلے بیٹے، جو تمہارے شوہر سے تمہارے بیٹے ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ گئے۔ او اخوانہن، اور بھائیوں سے، او بنی اخوانہن، اور بتیجوں سے، بھائیوں کے بیٹے سے، او بنی اخواتہن، اور یا یہ آگے بانجے، بہنوں کے بیٹے سے۔ ان کے سامنے سے جو ہے وہ زینت، ولا یبدین زینتہن، نہ ظاہر کریں مگر یہ محرم رشتے ہیں، یہ محرم رشتے ہیں، ان کے سامنے گھر میں تم ویسے جو ہے وہ پھر سکتی ہے۔ محرم رشتہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، وہ حرمت والا رشتہ ہوتا ہے۔ یہاں تک تو یہ بات ہو گئی، یہ وہ 8 رشتے تو یہاں پہ یہ بتا دیے گئے۔ اب اسی کے ساتھ آپ رضائی رشتے لے لیں تو آپ کے سامنے کلیئرٹی آ جائے گی کہ حرمت والے محرم رشتے کون سے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ محرم کے ساتھ، اب یہ محرم ہے، اس کے علاوہ باقی کچھ بھی محرم نہیں ہے۔ اور نسائہن، یا عورتیں، میل جول والی عورتیں۔ اب عورتوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے سامنے اپنا ستر کھول دیا جائے، عورتوں کے سامنے جو ہے وہ صرف یہ کہ جو زینت وغیرہ کی چیزیں ہیں وہ ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اور نسائہن، یا عورتیں، میل جول والی عورتیں، دوسری عورتیں نہیں، کیونکہ اجنبی عورتوں کے سامنے جو ہے وہ ایسی ساری چیزیں منع فرما دی گئی ہیں۔ کس لیے؟ کہ یہ اجنبی عورتیں ہی ہوتی ہیں جو گھروں میں جا کے جو ہے وہ ٹو لگاتی ہیں۔ جیسے ایک صحابی سے جو ہے وہ کسی، نہیں وہ دوسری تھی، میں پھر بناتا ہوں، یا عورتیں، او ما ملکت، یا ما ملکت ایمانہن، ایمانہن جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ لونڈیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، چونکہ لونڈیاں اب تو ان کا وجود ہمارے سوسائٹی میں ہے نہیں، اس لیے او ملکت ایمانہن، یا تمہاری غلام لونڈیاں۔ التابعین، اور اتباع کرنے والے اور ساتھ رہنے والے، غیر اولی الارباء، اربا کہتے ہیں جو رغبت نہ رکھتے ہوں، جو رجحان نہ رکھتے ہوں، جن کو کوئی غرض نہ ہو، خواہش نہ ہو، جن کو عورت کی، جیسے ایک بچہ گھر میں جو ہے وہ پلا اور اس کو پتہ ہے کہ یہ میری ماں کے برابر ہے،
اس طرح جو ہے جیسے گھروں میں جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں، یا کچھ طفیلی ایسے ہوتے ہیں جو مخبوط الحواس ہوتے ہیں، ان کا ہوش ان کو نہیں ہوتا، وہ گھر گھر جا کے جو ہے وہ کھانا لے لیتے ہیں، یا یہ کہ گھر کا کوئی ایسا بزرگ جو ہے وہ ڈرائیور ہے، خانسامہ ہے، جس کو اب خواہش نہیں رہی، حاجت نہیں رہی، ان کے لیے بھی تو یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے من الرجال، مردوں میں سے ایسے غیر اولی الاربا جو حاجت نہ رکھتے ہوں، جو خواہش نہ رکھتے ہوں، جن کو کوئی غرض نہ ہو عورتوں کی، او الطفل اور بچے، الذین وہ جو لم یظہروا جو نہیں جانتے، جو نہیں پہچانتے، علی عورات، عورت لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ، چھپی ہوئی چیز، جو نہیں جانتے علی عورت النساء عورت کی چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں، عورت کی پوشیدہ چیزوں کے بارے میں جو نہیں جانتے۔ اب یہ کیٹیگریز ہمارے سامنے، ایک یہ 10، 11 اور یہ 12 یہ بتا دی گئی کہ ان کے علاوہ ہر کسی کے سامنے تم نے جو ہے وہ کرنا۔ ولا یضربنا، اور نہ، ضرب کیا ہوتا ہے؟ مارنا، اور نہ وہ ماریں بے ارجلہن اپنے پاؤں کو، کہ اپنے پاؤں ایسے نہیں کہ پاجامے پہنے اور پہن کے جو وہ چھن چھن کرتی تاکہ جس نے نہیں بھی دیکھا اس کا دھیان بھی جو ہے اس طرف چلا جائے۔ ولا یضربنا، اور نہ وہ ماریں بے ارجلہن ساتھ پاؤں اپنے، لیعلم تاکہ وہ جان لیں ما یخفین من زینتہن جو انہوں نے پاؤں میں پہنا، وہ جو چھپایا ہوا پہنا ہوا ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے، اس لیے تاکہ دوسرا جان نہ لے، اس لیے پاؤں آہستہ ماریں، پاؤں زور سے مت ماریں۔ وَتُوبُوا، اور پلٹ جائیں، اِلَى اللَّہِ طرف اللہ کی، جمیعا سب کے سب، جو کچھ ہو چکا پہلے سے ہو چکا، اب پلٹ جاؤ، توبہ کر لو اللہ کی طرف۔ ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، اے مومنو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا سکو، تاکہ تم کامیابی پا سکو۔ ایھا المؤمنون، اے مومنو، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو ہو چکا وتوبوا الی اللہ، جو ہو چکا سو ہو چکا، جہالت میں جو ہو گیا، وتوبوا الی اللہ، پلٹ جاؤ اب اللہ کی طرف، معافی مانگ لو اللہ سے، جمیعا سب کے سب۔ ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا سکو۔ دوبارہ دیکھیں، وقل، اور کہہ دیجئے، للمؤمنات، مومن عورتوں سے، جیسے مردوں کی بات پچھلی آیت کریمہ میں ہوئی، یہاں جو عورتوں کے لیے احکامات دیے گئے ہیں، کہہ دیجئے عورتوں سے، یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہیں پست رکھیں، اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، نیچی رکھیں۔ پہلی بات، ویحفظن، اور حفاظت کریں، فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ ولا یبدین، اور نہ ظاہر کریں، زینتہن، اپنی آرائش، اپنی زینت، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو خود اس میں سے ظاہر ہو جائے، جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لباس اوڑھا ہوا ہے، وہ نظر آ جاتا ہے تو لباس تو پہنا ہی ہوا ہوگا، اس کے علاوہ وَلْيَضْرِبْنَ، اور ڈال لیا کریں، گرا دیا کریں، بِخُمُرِهِنَّ، اپنی چادریں، اپنی اوڑھنیاں، عَلَىٰ جیوبہن، اپنے سینوں کے اوپر، اپنے سینوں کے اوپر اپنی چادریں جو ہے وہ اوڑھ لیا کریں، ڈال لیا کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ، اور نہ ظاہر کریں، زینتہن، اپنی آرائش، اپنی زینت، الا، سوائے، آگے محرم رشتے، لباولتہن، اپنے شوہروں سے، او آبائہن، اپنے باپوں سے، اور آبائے بولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپوں سے، اپنے سسروں سے، او سسر سے، او ابنائہن، اور اپنے بیٹوں سے، او ابنائے بولتہن، اور بیٹے اپنے شوہروں کے، ستیلے بیٹے اس میں جو ہے وہ شامل ہو گئے، جو دوسری عورت سے بیٹے ہیں وہ بھی جو ہے وہ تمہارے لیے محرم ہیں۔ او اخوانہن، یا بھائی ان کے، او بنی اخوانہن، بتیجے ان کے، بھائی کے بیٹے، او بنی اخواتہن، اور بہنوں کے بیٹے جو بھانجے ہیں، او نسائہن، یا وہ عورتیں جو جان پہچان والی ہیں، جن سے تمہیں جان ہے، جو تم پہ پہچان ہے، او ما ملکت ایمانہن، یا وہ جو تمہاری ملک میں ہیں، جو لونڈی، جو غلام ہے، ان کے لیے چھوٹا، والتابعین غیر اولی الارباب، یا وہ طفیلی لوگ
وہ تابع لوگ جو عورتوں کی جو رغبت نہ رکھتے ہوں، جن کو کوئی غرض نہ ہو، اربا مانا ہوتا ہے غرض، خواہش، چاہت، جن کو کوئی خواہش کوئی چاہت جو ہے وہ نہ ہو، من الرجال، مردوں میں سے. جیسے میں نے اس کی اگزامپل دے دی کہ بوڑھا ڈرائیور ہے، بوڑھا خانسامہ ہے، جس کو اب کوئی ہے نہیں، ایک بچہ آپ نے گھر میں پالا ہے، وہ باجی کہتا ہے، وہ سب کچھ وہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان سے بھی جو ہے وہ ایک حد تک. اب طفل الذین، اور یا بچے وہ جو لم یظہروا علی عورات النساء، جو عورتوں کی پوشیدہ چیزوں کو نہیں جانتے، ولا یضربن، اور نہ ماریں پاؤں وہ، بیرجلہن، اپنے پاؤں کو، لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ انہوں نے کیا جو ہے وہ زینت کر رکھی ہے، کیا انہوں نے جو ہے وہ آرائش کر رکھی ہے. وتوبوا الی اللہ، اور پلٹ جاؤ اللہ کی طرف، جمیعا، سب کے سب، ایھا المؤمنون، اے مومنو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے جو ہے وہ معافی مانگ لو، پلٹ جاؤ اللہ سے، اللہ کی طرف، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. اب جیسے میں نے عرض کیا پہلے کہ جس طرح مرد جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کہا گیا کہ اپنی نگاہیں جو ہے وہ نیچی رکھیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی احکامات ہیں کہ اپنی نگاہیں جو ہے وہ نیچی رکھیں. لیکن مرد کے مقابلے میں عورت کو چھوٹ زیادہ دے دی گئی ہے تھوڑی سی دیکھنے کی، کیونکہ عورت نے کچھ باہر کے کام بھی کرنے، کچھ گھر کے کام بھی کرنے، جس طرح بھی جو ہے اس نے، جیسے میں نے 2-3 آپ کو مثالیں دے دیں. مرد کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ تاڑ لگا کے بیٹھے، ایک نظر پڑ گئی ہے تو اس کے بعد اپنی نظر جو ہے وہ اٹھا لے. عورتوں کا یہ ہے کہ عورتوں کو بھی کہا گیا کہ اپنی نگاہیں جو ہے وہ جھکا کے رکھیں. یہ نہیں ہے اب کام کے سلسلے میں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے ساتھ جو ہے، پشت مبارک کے ساتھ حضرت عائشہ نے لگ کے جو ہے وہ ان تماشا دیکھا تھا جو حبشیوں نے ہتھیاروں کا کیا تھا، اس طرح جو ہے وہ خود آپ نے جو ہے وہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جس سے کو جو ہے وہ ان کو تیسری ڈائیورس ہو گئی تھی تو عدت کے لیے ابن مکتوم کے گھر میں بھیج دیا تھا. تو کچھ ان کو زیادہ لبرٹی ہے، زیادہ چھوٹ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں جو ہے وہ پھر اپنی آنکھیں جو ہے وہ سینکتی رہیں، اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دوسروں کا حسن کا جو ہے وہ نظارہ کرتی رہیں. ان کے لیے بھی ایک حد ہے. اور پھر کہا گیا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. آج ہم صرف سطر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. عورت کا سطر جو ہے وہ صرف چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیاں کے علاوہ ہر چیز، اور بعض نے اس میں پاؤں بھی شامل کیے ہیں. اس کے علاوہ یہ سارا عورت کا سطر ہے. مرد کا سطر تو بتا دیا گیا کہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا ہے، عورت کا یہ سارا حصہ جو ہے جسم کا سطر ہے. اس کا کچھ حصہ جو وہ حلال ہے مرد کے لیے وہ کھل سکتا ہے، لیکن وہ بھی اتنا ظاہر نہیں کہ جس سے جو ہے وہ جانوروں کی طرح جو ہے وہ ننگے پھرتے رہو. اس کے لیے بھی جو ہے وہ پردہ، اور اس کے لیے بھی چادر کا جو ہے اس کے لیے بھی اوڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی. ولا یبدین زینتہن، اپنی آرائش کو مت ظاہر کریں. کیا تھا پہلے کہ عورتیں ہوتی تھیں، عورتوں نے دیکھیں چادر کا رواج اسلام سے پہلے مردوں میں بھی تھا اور عورتوں میں بھی تھا. عورتوں میں تو چادریں اوڑھنی، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ چادر لے کے ایسے پشت پہ ڈال لیا کرتی تھی، ان کا سارا سینہ جو ہے وہ ویسے کا ویسے جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا تھا. یہی چیز ہے جو انسان کو جو ہے وہ شہوت کی طرف لے کے جاتی ہے، یہی ہے جو فحاشی اور عریانی کا باعث بنتی ہے. اسی طرح مرد بھی چادر اوڑھتے تھے. پرانے زمانے میں تو چادر سے پہچانا جاتا تھا، جس نے اچھی چادر پہنی ہوئی ہے وہ اچھے قبیلے والا ہے، اچھے جو ہے وہ رتبے والا ہے، جس نے کم پہنی ہوئی ہے وہ کم رتبے والا ہے. اس طرح عورتیں پہلے پہنا کرتی تھیں. اس کے بعد چادر کے بعد جو ہے وہ ہمارے ہاں جو مہذب معاشرہ ہے ہمارا سو کالڈ، یہاں پہ ہم نے پھر چادر کی بجائے جو ہے وہ ہم نے دوپٹے کی جو ہے وہ لے لی. اور دوپٹہ بھی پھر ہم نے جو ہے وہ صرف اور صرف گلے میں ڈال کے پشت کی طرف جو ہے وہ لٹکانا شروع کر دیا، جیسے کہ اس وقت دور جاہلیت میں عورتیں کرتی تھیں. اور آج کے دور میں تو دوپٹہ نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. جو دوپٹہ جو چادر اوڑھنی لینی چاہیے ان کو ہم دقیانوسی کہتے ہیں، ان کو ہم بیکورڈ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ جو ہے نا وہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں. اب معاشرہ جو ہے وہ آگے نکلتا ہے، عورت کو برابری کا جو یہ ایک ایسا لالچ دے دیا گیا ہے کہ تم مرد کے برابر ہو. حالانکہ وہ ایک شوہر کو خوش رکھنا ہے، اس کو وہ ایک شخص کو خوش رکھنے کی بجائے ہزار حال لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کی پھر بھی کامیابی اسے نصیب نہیں ہوتی. اس کی کامیابی صرف ایک شوہر کو خوش رکھنے میں ہے، جو اس کا ایک شخص جو اس کا شوہر ہے، جو اس کا مجازی خدا ہے، وہ اس کو ایک خوش رکھ لے، اس کو دنیا میں کسی اور کے سامنے مسکرا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس ایک شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، پوری دنیا کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑتی ہے. اور اس نے پھر دنیا نے اس کو بے لباس بھی کر دیا، دنیا نے اس کو جو ہے وہ سینیا سکرین کی زینت بھی بنا دیا، دنیا نے اس کو جو ہے وہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں جو ہے وہ زینت بنا دیا کہ عورت کے بغیر اب جو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ احکامات ہیں عورتوں کے لیے کہ عورتیں ان سے سیکھیں، ان سے پڑھیں.
वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, मत जाहिर करें अपनी जीनत, इल्ला मा ज़हरा मिनहा, सिवाय इसके कि जो हो गया। आज हम कहते हैं कि सेल्स गर्ल्स के बगैर हमारी दुकानें नहीं चल सकती। आज हम चाहे ट्रीट का ब्लेड जो है वो हम बेचने जाएं, वहाँ पे कहते हैं हम कि औरत के बगैर जो इश्तिहार मुकम्मल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तो कहा गया वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिनहा, सिवाय इसके जो अपने आप जाहिर हो जाए, इसके अलावा कुछ भी जो है वो ना जाहिर करें। अपनी आराइश, अपनी जो जीनत की हुई है वो सारी की सारी अपने तक रखें। वल यज़रिबना बिखुमरिहिन्ना अला जयूबिहिन्ना, और अपनी ओढ़नियाँ अपने सीनों के ऊपर जो है वो डाल के रखा करें। पहली बात तो यहीं पे आगे चादर की दुपट्टे की, कि आपका सीना, आपका बॉडी जो है वो छुपी ही होनी चाहिए, अपने सीने के ऊपर डाल के रखना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, सिनफे मुखालिफ को जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए दुपट्टा नाम की रवाज तो कोई रह ही नहीं गया। आप देख लें, बाजारों में जाएं, जाके खुद देखें। और फिर उसके बाद इतने चुस्त लिबास कि वो लिबास पहने हुए भी क्या होते हैं, लिबास के अंदर से जो सारा कुछ जो वैसे ही जो है वो नंगा होता है इंसान। मर्द, औरतों को छोड़ दें, मर्द भी अब माशाल्लाह वैसे ही पहनना शुरू हो गए हुए। तो अपने सीनों के ऊपर जो है वो उसको जो है वो ओढ़ के रखें। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, ना मत जाहिर करें। अब यहाँ पे भी किस लिए दी गई है कि घर में 100 काम करने होते हैं, झाड़ू लगाना होता है, खाना पकाना होता है, वो हर वक्त जो है वो उस तरह लिबादा नहीं। अल्लाह ने महरम रिश्ते डिफाइन कर दिए। महरम रिश्ते कौन से रिश्ते हैं? जिन रिश्तों के साथ जो है वो निकाह नहीं हो सकता, वो महरम रिश्ते हैं। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, और मत जो है वो जीनत को जाहिर करें अपनी को, इल्ला लिबाउलतिहिन्ना, सिवाय अपने शोहरों के। शोहर हलाल के लिए हर चीज हलाल है। औ अबाइहिन्ना, या अपने बापों के सामने। औ अबाइ बउलतिहिन्ना, और बाप अपने शोहरों के। औ अबनाइहिन्ना, और अपने बेटों के। औ अबनाइ बउलतिहिन्ना, और अपने सुतेले बेटों के। औ इख्वानिहिन्ना, और भाइयों के। औ बनी इख्वानिहिन्ना, और अपने भतीजों के। और बनी अखवातिहिन्ना, और अपने भांजों के। ये महरम रिश्ते डिफाइन कर दिए गए। रज़ाई रिश्ते भी इसी के साथ जो है वो मुंसलिक हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह नस्बी रिश्ते जो है वो महरम हैं, इसी तरह रज़ाई रिश्ते भी जो है वो महरम हैं। उसके बाद कहा गया और निसाइहिन्ना, सिवाय उन औरतों के जो मेल जोल रखने वाली हों, जो जानती हों, जिनकी देखभाल हो, जिनकी जान पहचान हो। दूसरी औरतें जो अजनबी हों, उनके सामने ये ज़ीनतें अपनी ज़ाहिर नहीं करनी चाहिए। एक बात यह है कि अगर तो दूसरी अजनबी औरतें आती हैं, तो अजनबी औरतें आके चोरी, डाके, फसाद इन्हीं ज़ीनतों की वजह से होते हैं। उससे स्टैंडर्ड का पता चलता है कि ये किस स्टैंडर्ड पे, कितना सोना पहना हुआ है, कितनी चूड़ियां पहनी हुई हैं, कितने कड़े पहने हुए हैं। जब ये चीजें दिखती हैं तो फिर एक तरफ से चोरी का खदशा आता है, और दूसरा वही जो अजनबी होती हैं, इन्हीं में वो फाहिशा औरतें होती हैं जो जाके जो वो दूसरों को जो कोबागरी का काम करती हैं, जो दूसरे घरों में जाके बताती हैं कि फलां पे जगह पे फलां फलां कुछ है। इसलिए उनसे भी मना फरमा दिया गया कि उनके सामने भी अपनी जीनतें जाहिर मत करें, सिवाय उनके जिनके साथ तुम्हारी जान पहचान है। औ मा मलकत अयमानुहुन्ना, और जो अपनी लौंडी जो गुलाम है। वित्ताबीना गैर उलिल अरबा, या वो तफैली लोग, वो जो है वो तुम्हारे मातहत लोग, जिनको औरतों की ख्वाहिश ना हो, जो बच्चे थे बूढ़े हो गए हैं अब, या मजदूर हैं या बीमार हैं, कि जिनको जो है खाना तुम्हारे घर से उन्होंने खाना है, लेकिन यह कि मजबूरी है, तो वो जिनको औरतों की रगबत या ख्वाहिश जो है वो नहीं रखते, वो उनके सामने तुम अपनी जीनत खोल सकती हो। अवित्तिफिलल्लाज़ीना, स्वाय और या वो बच्चे, लेकिन वो बच्चे जब बलूगत से पहुंच जाएं तो इस हद से बाहर निकल जाते हैं। ये उस वक्त तक है जब तक बलूगत नहीं है। जब वो बालिग हो गए हैं, जब वो उस पटरी पे चढ़ गए हैं, बालिग हो गए, उसके बाद से इस कैटेगरी से वो बाहर निकल जाते हैं। वो भी इसलिए कि लम यज़हरु अला औरातिन निसा, जो नहीं जानते औरतों की पोशीदा चीजें। अब तो माज़अल्लाह हमने शैतान जो है वो बच्चा पैदा होता है, अपना काम करने के लिए फीम दिया करती थी पहले औरतें, अब हाथ में मोबाइल पकड़ा देती हैं। अब उसका मोबाइल का नतीजा यह है कि ये बलूगत जो है वक्त से पहले आनी शुरू हो गई है, कि लोगों को जब वो देखें वो तो शैतान है, वो तो शैतानी जो कौमें हैं, उन कौमों ने जो है वो उसमें डाल दिया है फीचर्स। आप कोई भी फीचर्स खोल लें, उसमें खाम खागी और कोई चीज़ ऐसी ना आए, उसमें एडवर्टाइजमेंट जरूर आ जाएगी जिसमें जो है वो औरत होगी। तो इसीलिए बच्चे जो है वो वक्त से पहले जो है वो बड़े हो रहे हैं, वक्त से पहले जो है वो बालिग होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया उन बच्चों के सामने जो औरतों की पोशीदा चीज़ें नहीं जानते, जब बलूगत में आ जाएं तो फिर उनसे जो है वो ये भी जो है उस कैटेगरी से ये जो एग्जेम्पशन है, ये एग्जेम्पशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये रिश्ते हैं जिन रिश्तों के बारे में जो है वो कह दिया गया है। यहाँ पे जो उलिल अरबा से जो है वो यहाँ पे मुराद जो है वो फिर समटाइम लोग जो है इससे
جو دوسرے ہوتے ہیں مخنث، جو نہ مردوں میں ہوتے ہیں نہ عورتوں میں ہوتے ہیں، ان کے لیے پارٹیکولرلی کہا گیا کہ ان کے سامنے اپنی زینت ظاہر نہیں ہونے دینی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں بگاڑ کا سبب جو ہے وہ زیادہ بنتے ہیں۔ ایک ایسے ہی تھا تو اس نے کسی صحابی سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی، انہوں نے کہا اللہ کرے یہ طائف ہو جائے فتح تو میں تجھے فلاں عورت کی طرف جو ہے وہ لے کے جاؤں گا۔ جب وہ سامنے سے آتی ہے تو وہ اس طرح آتی ہے، جب وہ جاتی ہے تو اس طرح آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار آج کے بعد یہ گھر میں جو ہے وہ نہ آئے۔ ان سے بھی منع فرما دیا کیونکہ یہ وہ ہوتے ہیں جو زیادہ فحاشی کی طرف جو ہے وہ لے کے جانے والے ہوتے ہیں۔ وَلَا يَضْرِبْنَا، اور چلتے وقت بِأَرْجُلِهِنَّ، نہ ماریں پاؤں اپنے زور زور سے۔ ہم جب تک کچھ چیز پہن کے دکھا نہ لیں ہماری تسلی نہیں ہوتی۔ ہم نے جو زیور پہننا ہے، جو آرائش کرنی ہے، دیکھیے وہ آرائش جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے نہیں کرنی، یہ کپڑے شوہر کو دکھانے کے لیے نہیں پہننے، یہ تو پہنتے ہیں ہم جا کے جو ہے اپنے رشتہ داروں کو اپنی شادیوں میں دوسری جگہوں پہ دکھانے کے لیے۔ تو یہاں پہ تو کہہ دیا گیا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، مت ماریں پاؤں اپنے زمین کے اوپر، لِيُعْلَمَ، تاکہ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، تاکہ پتہ چل جائے کہ جو انہوں نے جو ہے وہ اندر پہنا ہوا ہے، جو ان کے اندر آرائش ہے وہ ساری کی ساری پتہ چل جائے۔ تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ تو کہا آہستہ چلو۔ ایک عورت تھی ایسی، اس نے چاندی کے کھڑے پہنے ہوئے تھے، تو جب وہ گزری تو چھن 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 کرتی، جس کو نہیں بھی پتا تھا وہ بھی جو ہے اس طرف متوجہ ہوا۔ تو یہاں پہ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ آیتیں اتری کہ عورتیں اپنے پاؤں جو ہیں وہ زمین کے اوپر مت ماریں، یہ نہ ہو کہ ان کی جو خفیہ جو ان کی آرائش ہے جو وہ ظاہر ہو جائے۔ جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، جہالت میں جو کچھ ہو گیا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور پلٹ آؤ اللہ کی طرف، توبہ کر لو اللہ سے، معافی مانگ لو اللہ سے۔ ایھا المؤمنون، دیکھیں یہاں پہ پہلے کہا گیا کہہ دو، اور یہاں پہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے مومنو، اے مومنو، مخاطب کیا گیا ہے، وہاں تو کہہ دیا کل کہہ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ کہا گیا کہہ دیجئے۔ یہ سب کچھ کہہ کے پھر کہا گیا ایھا المؤمنون، اے مومنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو پلٹ جاؤ اللہ کی طرف۔ کیوں پلٹ جاؤ؟ دیکھیں جتنی کتابیں اتریں، جتنے نبی آئے، وہ کس پرپس کے لیے آئے؟ وہ بتایا جائے کہ تمہارا کل کو حساب ہونا ہے، تم بے مقصد نہیں پیدا کیے گئے، کل کو تمہیں کسی کے سامنے جانا ہے، اس امتحان میں جس میں تم بٹھائے گئے ہو اس کا رزلٹ جو ہے وہ اس دن آئے گا۔ تو اسی لیے سارے انبیاء کرام جو ہے ساری کتابیں اتری تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ کل کو ہمارا مواخذہ ہونا ہے، ہمیں کل کو جا کے بتانا ہے۔ لیکن اگر ہم اسی چیز کو بھول جائیں گے، یہ بنیادی مقصد رہا ہر نبی کا، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اسی میں جو آخرت کا کنسپٹ ہی یہی ہے کہ اللہ ہے ایک، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور اسی اللہ کے پاس تم نے لوٹ کے جانا ہے، اور اللہ کا پیغام لانے والا رسول جو ہے وہ یہ رسول یا نبی ہے۔ تو یہاں پہ جو پھر ایھا المؤمنون، اے مومنو، اے مومنو پلٹ آؤ اللہ کی طرف، جو ہو گیا سو ہو گیا، کس لیے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تو بار بار ہماری انگلی پکڑ کے، ہمارا ہاتھ پکڑ کے اس طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تو جو ہے وہ ہمیں ہر طرح گھسیٹ لے ہیں ادھر لے جا کے ایک ایک چیز کھول کے، لیکن ہم اس طرف جو ہے وہ جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو کل ہم نے پڑھے تھے مردوں کے لیے، آج عورتوں کے لیے ہم احکامات پڑھے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ اسی لیے ہے کہ اس میں جو ہے وہ سارے پردے کے احکامات، اس میں پہلے تو کہا گیا کہ جو ہو جائے زنا تو اس کا سد باب کرنے کے لیے یہ سزائیں، اب اس کے بعد اس کو روکنے کے لیے جو احکامات ہیں یہ پردے کے احکامات، ہمیں بتایا گیا گھروں میں داخل کیسے ہونا ہے، ہمیں بتایا گیا کہ مردوں نے جو ہے وہ نظریں اپنی کیسے جھکا کے رکھنی ہیں، ان کا سطر کیا ہے۔ اب عورتوں کے بارے میں بھی جو ہے ہمیں آج ڈیٹیل میں بتا دیا گیا۔ انشاءاللہ اس سے اگلے میں جو ہے اور اس کے احکامات جو ہے وہ، اور اگلے میں ہم نکاح کے بارے میں جو ہے وہ احکامات جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمین یا رحمن